اگلے دن کیمپس میں عمر کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی اور سیمینار روم میں اسٹیج پر پروفیسر کے درمیان اسے بیٹھے دیکھ کر وہ گرتے گرتے بچی۔ بینکنگ کے حوالے سے ان کا لیکچر خاصا مفید اور اہم تھا۔ عمر شوکت کا لیکچر ہر سال بڑا جامع اور آسان الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے۔ خولا نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ ساتھ بیٹھی ہمنا کو بتا رہی تھی، موصوف IBA کر کے آئے ہیں اور گولڈ میڈلسٹ ہیں، اسپیشلائزیشنز کر کے آئے ہیں اور بہت چھوٹی عمر میں اسٹیٹ بینک کے آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں۔ اپنے مضمون پر انہیں کمانڈ حاصل ہے اور سب سے اہم بات ان میرڈ ہیں۔ بات کے اختتام پر ہمنا کا لہجہ شرارتی ہو گیا۔ کنزا کا بے اختیار جی چاہا کہ عمر کے حوالے سے اپنا رشتہ ان کو بتائے، لیکن دانستہ خاموش رہی۔ تاہم سیمینار کے آخر میں انہیں خود بخود پتہ چل گیا تھا، جب عمر بڑے استحقاق سے ان کی جانب آئے اور وہ جو اپنے گروپ کے ساتھ خوش گپیوں میں مگن تھی انہیں اپنے سر پر کھڑا دیکھ کر بکھلا کر رہ گئی، جبکہ وہ بے نیازی سے پوچھ رہے تھے، کنزا اپنی گاڑی پر آئی ہو یا بابا کے ساتھ؟ صبح تو بابا کے ساتھ ہی آئی تھی، کیوں اس کا اعتماد بحال ہوا؟ میں گھر ہی چل رہا ہوں، چلنا ہے تو چلو، کیونکہ بابا کو پتہ ہے کہ میرا آج تمہارے ڈپارٹمنٹ میں لیکچر ہے، وہ سمجھیں گے کہ تم میرے ساتھ جاؤ گی، اس لیے شاید وہ ڈرائیور نہ بھیجیں۔ بات مکمل کر کے انہوں نے بغور دیکھا، وہ فیروزی کلر کے سوٹ میں دوپٹہ سلیقے سے اوڑھے خاصی نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ اس کے آس پاس کھڑی لڑکیاں خاصی حیرانی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ کنزا کے ٹاپ کرنے کی وجہ آپ ہیں، ہمنا نے بڑے بے تکلفانہ انداز سے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ الجھ گئے۔ ظاہر ہے آپ اسٹڈی میں کنزا کی ہیلپ کرتے ہوں گے۔ تبھی اس کے چہرے پر حیرانی آئی۔ عمر نے ایک نظر اس کے تپے تپے چہرے پر ڈالی۔ وہ شرارت سے بولے، بھئی آپ کی کنزا صاحبہ کسی سے نہیں پڑھتی، یہ تو خود مجھے پڑھاتی ہیں۔ اچھا؟ وہ سب بے ساختہ ہنس دی۔ آج تو کنزا کا موڈ بھی خاصا خراب تھا۔ عمر اپنے کسی جاننے والے سے مل رہے تھے، وہ تیز تیز قدم اٹھاتی پارکنگ کی طرف چل دی تھی، جب اچانک آذر اس کے سامنے آیا اور وہ ٹھٹک گئی۔ آپ نے میرے پروپوزل سے انکار کیوں کیا؟ اس کے لہجے میں عجیب سرد مہری تھی۔ وہ شاید عمر کی موجودگی سے بے خبر تھا، کیونکہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، اس نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ تم کیا سمجھتی ہو خود کو؟ وہ تمسخرانہ انداز میں بولا۔ جو میں ہوں میں وہی سمجھتی ہوں، کم از کم آپ کی طرح اوور اسٹیٹمنٹ نہیں کرتی خود کو۔ ٹھیک کہتی ہیں مما کہ تم انکل شوکت کی کروڑوں کی جائیداد پر نظر رکھے ہوئے ہو، کوئی نہ کوئی بیٹا تو پٹے گا ہی، وہی مڈل کلاس لڑکیوں والی راتوں رات امیر ہونے والی سوچ ہے، اس نے شفقت سے کہا، جبکہ کنزا اس کی بات پر تلملا اٹھی۔ کنزا کی ماں ایسی عورت نہیں ہے، وہ اپنی بیٹی کو بیہودہ ہتھ کنڈے سکھائے۔ تم کنزا سے ڈائریکٹ بات کرنے کے بجائے گھر آ کر ہم سے بات کرو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ عمر کی آواز پر آذر بے اختیار کھسیاہٹ کا شکار ہوا تھا، جبکہ کنزا کے حلق میں آنسوؤں کا ایک گولا پھنسنے لگا تھا۔ وہ جیسے ہی شوکت والا میں داخل ہوئے تو انہیں پورچ میں کھڑی گاڑیوں سے غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ وہ جیسے ہی ڈرائیونگ روم میں داخل ہوئے تو ٹھٹک گئے۔ خالہ صالحہ منہ پر دوپٹہ رکھے بے آواز رو رہی تھیں۔ شوکت صاحب بھی خاموش اور نڈال سے تھے، جبکہ عثمان اور علی کی آنکھوں میں بھی رنجیدگی صاف پڑی جا رہی تھی۔ کنزا کو دیکھ کر خالہ صالحہ کی سسکیاں مزید تیز ہو گئی۔ کیا ہوا ہے خالہ؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی، جبکہ خالہ اسے گلے سے لگا کر اونچی آواز میں رونے لگی۔ خالہ کیا ہوا ہے؟ وہ متوحش سی ان سے پوچھ رہی تھی۔ بے اختیار شوکت صاحب نے اٹھ کر ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور گلوگیر لہجے میں بولے، سلطانہ چلی گئی ہیں تمہیں چھوڑ کر، 3 دن ہو گئے اسے فوت ہوئے اور کسی نے ہمیں بتایا ہی نہیں۔ کیا؟ حیرت اور صدمے سے گنگ رہ گئی۔ ابھی 15 دن پہلے اماں اس سے ملی تھی، اسی صوفے پر جہاں نڈال سے شوکت صاحب بیٹھے تھے۔ کچھ ہی لمحوں کی بات وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ آج پورے 5 دن کے بعد اس کی طبیعت کو سنبھلی تھی۔ خالہ صالحہ کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں برسنے لگیں۔ خالہ اماں کیسے جا سکتی ہیں؟ ابھی تو میں نے ان سے جی بھر کر لاڈ بھی نہیں کیے تھے۔ ساری زندگی ان کو اپنے دوسرے شوہر کا خوف رہا، کبھی گھر میں مجھے کوٹھڑیوں میں چھپا دیتی تو کبھی ہاسٹل بھجوا دیتی۔ انہوں نے ایک ہی لمحہ سوکھ کا نہیں گزارا۔ ابھی تو میں نے جاب کر کے اپنا علیحدہ گھر لینا تھا، ماں کے رشتہ کو محسوس کرنا تھا، اور مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ بے اختیار بے تحاشا رو رہی تھی۔
صالح خالہ نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ سلطانہ کو شاید پتہ تھا کہ اس کو چلے جانا ہے، تبھی پچھلی دفعہ وہ اپنے زیورات، کچھ رقم اور گھر کے کاغذات میرے حوالے کر گئی تھی۔ بس کریں پھپھو، آپ اسے مزید رلا رہی ہیں۔ عمر نے آ کر بیچ میں مداخلت کی، جس پر کنزا اپنے آپ کو سنبھالنے لگی۔ ساری زندگی اماں مجھ سے جھوٹے وعدے کرتی رہیں، کبھی کہتی کہ ہاسٹل سے آؤ گی تو ہم ماں بیٹی حیدرآباد والے گھر میں 1 مہینہ اکٹھے گزاریں گے، کبھی کہتی میں تم سے ملنے ہاسٹل آؤں گی۔ ساری زندگی مجھے بہلاوے دیے۔ آخری دفعہ جاتے ہوئے کہہ رہی تھی کنزا تمہاری اچھی سی جاب ہو جائے پھر میں تمہارے پاس ہمیشہ کے لیے آ جاؤں گی، اور اب خاموشی سے چلی گئیں کبھی نہ آنے کے لیے۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ بس بیٹا، اللہ اسے اگلے سفر میں آسانیاں دے۔ میں نے تو یہی تمہارے پڑوس میں فون کیا تھا۔ سلطانہ کا فون آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور وہیں سے اطلاع ملی کہ اسے تو دنیا چھوڑے 3 دن ہو گئے ہیں۔ پھر بھائی شوکت نے بھی فون کر کے کنفرم کیا۔ مجھے تو امجد علی پر افسوس ہو رہا ہے کہ سگی بیٹی تک کو اطلاع نہیں دی۔ خالہ مجھے ایک دفعہ بہاولپور جانا ہے، اس نے اچانک ہی فرمائش کی۔ پھر شوکت صاحب اور عمر کے ساتھ بہاولپور جانے پہچانے محلے میں داخل ہوتے ہی اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ سبز لکڑی کے دروازے کو پار کر کے ڈیوری سے صحن میں داخل ہوتے ہی اس کی آنکھیں برس پڑی۔ سامنے برآمدے کے ایک کونے میں سرخ اینٹوں کا چولہا وہیں تھا جہاں اماں بیٹھا کرتی تھی۔ گھر کے دونوں کمروں کے دروازے کھلے تھے۔ ایک کمرے سے میلا سا کرتا اور دھوتی باندھے اندر سے نمودار ہونے والے امجد علی کے لیے یہ مہمان غیر متوقع تھے۔ شوکت صاحب اور عمر کی شخصیت اور کھلے دروازے کے باہر کھڑی گاڑی اور ان کے مروب کرنے کے لیے کافی تھی۔ ان کا چھوٹا بیٹا بھی ہڑبڑا کر باہر نکلا۔ امجد علی کھسیاہٹ کے مارے اپنے کندھے پر بڑے صافے سے برآمدے میں پڑی کرسیوں کو جھاڑنے لگا۔ بس جی، پتہ ہی نہیں چلا سلطانہ بیگم کی موت کا۔ رات کو بازو میں سر درد کی شکایت کر رہی تھی۔ میں نے حکیم سے پوڑی لا کر کھلائی۔ آدھی رات کو بس دیکھتے ہی دیکھتے چٹ پٹ ہو گئی۔ ڈاکٹر کہتا ہے ہارٹ اٹیک تھا۔ ان ڈال قدموں سے دائیں طرف کھلے دروازے سے کمرے میں آ گئی جو ان کے زیر استعمال تھا۔ ان کا لوہے کا ٹرنک کھول کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ سامنے ہی ان کا سبز کلر کا سوٹ سلیقے سے طے کیا رکھا تھا جو آخری دفعہ کراچی آتے ہوئے انہوں نے پہنا تھا۔ کونے میں اماں کی کانچ کی چوڑیاں، پاؤڈر اور کچھ اور استعمال کا سامان تھا۔ وہ روتے روتے فرش پر بیٹھ گئی۔ اندر آتے عمر نے تعصب سے اسے دیکھا تھا۔ کنزا، اس کی تنبیہی انداز پر اس نے بے دردی سے اپنی آنکھوں کو مسلا۔ اس 3 مرلے کے گھر میں ہر طرف اماں کی خوشبو تھی۔ نہ رو، مرنے والی کو تو اسے بہت محبت تھی، اسے تکلیف ہوگی۔ امجد علی کی ہمدردی پر کنزا کا دل چاہا پلٹ کر اسے جواب دے کہ جب زندگی میں اس کو کی تکلیف کا احساس نہیں کیا تو اب کیوں کر رہے ہو؟ لیکن وہ خاموش رہی۔ برآمدے میں شوکت صاحب اور عمر خاموشی سے ہاتھ میں کولڈ ڈرنک تھامے بیٹھے تھے۔ وہ خاموشی سے صحن میں پڑی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس کی طرف دیکھ کر امجد علی بڑی خوش آمدی لہجے میں بولا، میں نے تو کہا تھا سلطانہ سے کہ کنزا کا نکاح میرے بیٹے سے کر دے، گھر کی لڑکی گھر میں رہ جائے گی۔ وہ بولی کہ اس کی منگنی میں نے بچپن میں ہی کراچی میں کر دی ہے اور پھر غصے میں اسے کراچی چھوڑ آئی۔ اب کی آئی تو کہہ رہی تھی کہ کنزا کا نکاح اس کے ماموں نے کہیں کر دیا ہے اور وہ بہت خوش ہے۔ وہ تینوں ہی اس بیان پر بری طرح چونکے تھے۔ جانے کون سے حالات تھے جن سے مجبور ہو کر اماں نے جھوٹ بولا۔ یہ سوچ کر ہی سے رونا آنے لگا۔ ہاں، میرے بیٹے سے ہی ہوا ہے کنزا کا نکاح، یہ جو تمہارے سامنے بیٹھا ہے اس سے۔ شوکت صاحب کے پراعتماد لہجے پر کنزا کو شاک لگا۔ اس نے الجھن بھری نظروں سے انہیں دیکھا، جبکہ عمر بھی خاصا پرسکون تھا۔ امجد علی اور اس کا بیٹا خاصے مرعوب انداز میں انہیں دیکھ رہے تھے۔ ان سے پوچھ کر اس نے اماں کی استعمال شدہ چیزیں ایک بیگ میں ڈال لی۔ تھوڑی دیر بعد امجد علی نے ایک شاپر لا کر اسے پکڑایا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ 2 لان کے سوٹ ہیں، ساتھ والی ہمسائی بتا رہی تھی کہ 1 ہفتہ پہلے اتوار بازار سے وہ اس کے ساتھ تمہارے لیے لائی تھی، لیکن زندگی نے مہلت ہی نہیں دی۔ وہ شاپر پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ گاڑی میں سامان رکھ کر وہ پلٹی اور اپنا بیگ کھول کر کچھ کاغذات نکالے اور امجد علی کی طرف بڑھا دیے۔ یہ اماں کے حیدرآباد والے گھر اور دکان کے کاغذ ہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، آپ بیچ کر یہ ٹھیک کروا لیجئے گا یا کوئی کاروبار کر لیجئے گا۔ امجد علی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئے اور آنکھیں صاف کرتے ہوئے اس نے پرسوچ انداز میں شوکت صاحب کی طرف دیکھا جو مسکرا رہے تھے۔ بہت اچھا کیا بیٹا، تم نے وہ کاغذات ان کو دے دیے۔ بس ماموں، انہوں نے اماں کا آخری تحفہ مجھ تک پہنچا دیا اور امانت میں خیانت نہیں کی، جس کی وجہ سے اس کی طرف سے توقع نہیں تھی۔ اس لیے میرا دل چاہا کہ میں انہیں کچھ زیادہ بہتر چیز دوں تاکہ وہ میری اماں کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ وہ سادگی سے مسکرائی اور یہ پہلی مسکراہٹ تھی
جو عمر نے اس کی ماں کی وفات کے بعد کنزا کے چہرے پر دیکھی تھی۔ پتہ ہے ماموں، اماں کے شوہر نے پہلی دفعہ کوئی چیز اپنے ہاتھ سے اپنی مکمل رضامندی سے دی ہے۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ فکر مت کرو، کاغذات لے کر وہ بھی ابھی تک بے یقین ہوں گے، عمر نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا۔ بابا، وہ جو آپ نے امجد علی کے گھر میں میری شادی کی بات کی تھی، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ عمر کے شرارتی لہجے پر ماموں شوکت بے ساختہ ہنس دیے۔ کون سی بات؟ کنزا یاد کرواؤ نا۔ عمر کے ذو معنی لہجے پر وہ بری طرح چیمپ گئی۔ لو، ایک صاحبزادے کے سر سے عشق کا بھوت اترا اور دوسرے پر چڑھ گیا۔ وہ کھل کر ہنسے۔ کیا مطلب بابا؟ عمر نے مصنوعی ناراضگی سے دیکھا۔ بے وہ عثمان کی نہ ہونے والی ماڈرن ساس عقیلہ صاحبہ کو میں نے عثمان آگ کو آگ کرنے کی دھمکی دی تو انہوں نے فوراً راستہ بدل لیا۔ آج کل سبیلہ صاحبہ ہمدانی صاحب کے امریکہ پلٹ بیٹے کے پیچھے ہیں، جو ہمدانی کی کروڑوں کی جائیداد کا تنہا وارث ہے۔ اچھا، تبھی آپ اتنے ریلیکس ہیں۔ عمر نے بھی اطمینان بھرا سانس لیا۔ ہاں بھی ریلیکس تب ہوں گا جب کنزا کی ماں کی بات کا پاس رکھوں گا۔ بیٹا، تمہارا اس نالائق کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے پلٹ کر اسے دیکھا، جو پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ وہی جو آپ کا ہے، آہستہ سے کہہ کر اس نے سر جھکا لیا۔ کیا مطلب؟ عمر اسے بری طرح گھورا تو جن کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ بیٹا، میرا خیال تو نیک ہے، وہ خاصے شگفتہ لہجے میں بولے۔ تو میں بھی آپ ہی کی بیٹی ہوں۔ اس کے ڈپلومیٹک جواب پر وہ دونوں ہی بے ساختہ مسکرا دیے۔ کنزا نے پرسکون ہو کر گاڑی کے پش سے ٹیک لگا لی۔ آنکھیں بند کرتے ہی دو آنسو پلکوں پر آ ٹھہرے۔ اسے لگا تھا کہ اللہ نے اس کی ماں کی عمر بھر کی ریاضت اور دعاؤں کو قبول کر لیا ہے، جس کے صلے میں اسے ایسے گھر سے نواز دیا جہاں بے شمار خوشیاں اس کی منتظر تھیں۔